السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص القرآن از علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ ہیڈنگ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود بادشاہ سے مکالمہ۔ سبق نمبر 58۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم کی سازش سے بچا لیا تو نمرود بادشاہ کو اس بارے میں بڑی تشویش ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ اسی طرح جاری رہی تو یہ لوگوں کو میری ربوبیت اور بادشاہت سے متنفر کر دے گا، جس سے میری حکومت چلی جائے گی۔ لہذا اس نے سمجھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور آپ علیہ السلام سے عقیدہ کے بارے میں چند سوالات کیے کہ آپ علیہ السلام باپ دادا کے دین کی مخالفت کیوں کر رہے ہو اور مجھے رب ماننے سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ اگر میرے علاوہ آپ علیہ السلام کا کوئی رب ہے تو اس کی پہچان کرواؤ۔ آپ علیہ السلام نے نمرود کو اللہ رب العزت کی پہچان کروائی۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: کیا آپ نے اس شخص نمرود کے معاملہ پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا جبکہ اللہ نے اسے حکومت دے رکھی تھی؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ بات سن کر وہ کافر لاجواب ہو گیا اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ البقرہ آیت نمبر 258۔ قتادہ، سدی اور محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ نمرود کے سامنے دو ایسے آدمیوں کو پیش کیا گیا جن کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ نمرود نے ان میں سے ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا۔ اس نے اس طرح یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ اس نے ایک کو موت دے دی ہے اور دوسرے کو زندگی۔ تفسیر ابن کثیر، تفسیر سورہ بقرہ آیت نمبر 258۔ نمرود کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہیں بلکہ ایک فضول عمل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ اس طرح یہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے، تو آپ علیہ السلام نے ایک اور دلیل پیش کر دی کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو اسی سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ دلیل سنتے ہی نمرود لاجواب ہو گیا، کیونکہ سورج کو مغرب سے نکالنا اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اس دلیل سے وہ عاجز آ گیا اور اس کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ باقی نہ رہا، لیکن پھر بھی وہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بات پر قائم رہا اور ہدایت نہ پا سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ پر یقین۔ حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھانے پینے کی اشیاء کا انتظام نمرود نے اپنے پاس رکھا تھا اور لوگوں میں خود تقسیم کیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرہ سے پہلے خورد و نوش کی اشیاء اس سے لے جاتے تھے تو وہ دے دیا کرتا تھا، لیکن جب اس کے ساتھ آپ علیہ السلام توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے مکالمہ ہوا تو اس نے آپ علیہ السلام کو کھانے پینے کی اشیاء دینے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پر بڑا اعتماد تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرتے ہیں اور بیمار ہونے پر انہیں شفا دیا کرتے ہیں۔ لہذا آپ علیہ السلام نے گھر کے قریب آ کر گھر والوں کو مطمئن کرنے کے لیے جن بوروں میں کھانے پینے کی اشیاء لانی تھی ان میں مٹی بھر لی اور گھر میں رکھ کر خود سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو بطور معجزہ غلہ میں تبدیل کر دیا۔ آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام جیسے ہی ان بوروں کے پاس گئیں تو انہیں عمدہ قسم کے غلہ سے بھرے ہوئے پایا۔ انہوں نے وہاں سے غلہ لے کر کھانا تیار کیا۔ جب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے تو کھانا تیار ہو چکا تھا جو آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام سے پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ حضرت سارہ علیہ السلام نے جواب دیا جو غلہ آپ لائے ہیں میں نے اسی سے یہ کھانا تیار کیا ہے۔ آپ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر مٹی کو غلہ میں تبدیل کر دیا ہے۔ تفسیر سورہ بقرہ آیت نمبر 258۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اور وہی اللہ ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے اور وہی اللہ مجھے موت دے گا پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ سورہ شعراء آیات 79 تا 81۔
نمبر 2، اور جو شخص بھی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے وہ اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ سورہ طلاق آیت 2-3۔ نمرود بادشاہ کا انجام۔ نمرود ایک ظالم، جابر اور متکبر بادشاہ تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کی بجائے اپنے آپ کو رب کہلوانا شروع کر دیا تھا۔ اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اسے فرما بردار بندہ بن کر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی رغبت دلائی، مگر اپنی بادشاہت اور دولت کے گھمنڈ میں اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخلصانہ دعوت کو رد کر دیا۔ حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب نمرود بادشاہ کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس اپنا ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے ایمان لانے کو کہا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ 3 بار فرشتے نے یہی دعوت پیش کی، تینوں بار نمرود نے انکار کیا اور کہنے لگا تم اپنے لشکر لے آؤ اور میں اپنے لشکر لے آتا ہوں۔ چنانچہ دوسرے دن نمرود نے سورج طلوع ہونے کے وقت اپنی فوجوں کو جمع کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی تعداد میں مچھروں کو بھیج دیا جنہوں نے نمرود کی فوجوں کو اس طرح کاٹا کہ ان کے جسم صرف ہڈیاں رہ گئے۔ ایک مچھر نمرود کی ناک میں بھی گھس گیا جو اسے بار بار کاٹتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مچھر کے ذریعے سے کافی عرصے تک عذاب میں مبتلا رکھا۔ جب اس کے سر پر کچھ مارا جاتا تو بادشاہ کو کچھ سکون ملتا، جب مارنا چھوڑ دیا جاتا تو مچھر پھر کاٹنے لگتا۔ آخرکار وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی مچھر کے کاٹنے سے ہلاک ہو گیا۔ تفسیر سورہ بقرہ آیت نمبر 258۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔